السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کے روبرو ہوں۔ آج ہم لوگ جانیں گے ایہام اور الہام کیا ہوتا ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایہام گوئی کے بارے میں جانیں۔ ایہام سے مراد یہ ہے کہ شاعر پورے شعر یا اس کے جزو سے دو معنی پیدا کرتا ہے، یعنی شعر میں ایسے ذو معنی لفظ کا استعمال جس کے دو معنی ہوں، ایک قریب کے دوسرے بعید کے، اور شاعر کی مراد معنی بعید سے ہو، وہی ایہام کے۔ بعض ناقدین نے ایہام کا رشتہ سنسکرت کے سلیش سے بھی جوڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ درست نہیں، کیونکہ سلیش میں ایک ایک شعر کے تین تین چار چار معنی ہوتے ہیں، جبکہ ایہام میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کو آپ ایک بار اور جان لیں۔ ایہام گوئی ایک فن ہے۔ اس میں شاعر کوئی ایسا اشارہ کرتا ہے جس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، جہاں تک لوگوں کو جانا ہوتا ہے، یعنی قارئین کو پہنچنا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، بوسہ لبوں کا دینے کہا، کہہ کے پھر گیا، پیالہ بھرا شراب کا افسوس گر گیا۔ اگر اس شعر کو دیکھیں اور پڑھیں تو ایک بار میں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ شاعر نے اس میں ایک اشارہ کیا ہے جس کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ شاہ مبارک آرزو کے بعد دوسرا شعر ہے شاہ حاتم کا، عاشق و شاعر و سپاہی ہے۔ آپ یہاں عاشق تو سمجھ رہے ہیں، شاعر بھی سمجھ رہے ہیں۔ عاشق شاعر کے ساتھ سپاہی کا لفظ جو آیا ہے، یہی ایہام گوئی کی پہچان ہے۔ تو یہ آپ نے جان لیا کہ ایہام گوئی میں شاعر اشارے میں بات کرتا ہے۔ اس کا ایک اشارہ قریب کا ہوتا ہے، ایک دور کا ہوتا ہے، جہاں تک لوگوں کو پہنچنا ہوتا ہے۔ اب ایہام گوئی میں ایسا بھی نہیں ہے کہ اتنا دور کا اشارہ ہو کہ لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں پائیں۔ یہ ضروری ہے کہ اشارہ ایسا ہو جس کو لوگ سمجھ لیں۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے الہام کی۔ تو الہام تو سبھی لوگ جانتے ہیں، یعنی وہ خیالات جو اللہ پاک کی طرف سے دل میں ڈالا جاتا ہے۔ اب اسے پڑھ کے میں بتا رہا ہوں۔ الہام سمجھ دینے اور دل میں کوئی بات ڈالنے کے معنی میں آتا ہے۔ اصل معنی نگلنے کے ہیں، چونکہ الہام میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ایک بات اتاری جاتی ہے، اس واسطے اس کا نام الہام ہوا۔ اللہ کی طرف سے انبیاء، اولیاء کو جو اطلاع یا ہدایت روحانی طور پر دی جاتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ یعنی الہام اسے کہتے ہیں کہ جو خیالات اللہ پاک کسی کے دل میں ڈالتا ہے۔ لیکن لوگوں کا یہ ماننا کہ یہ صرف انبیاء کرام اور اولیاء کرام تک ہی مخصوص ہے، یہ غلط ہے۔ اب الہام کی اگر بات کریں تو بہت سارے شاعر ایسے گزرے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے جو اشعار ہوتے تھے وہ الہامی ہوا کرتے تھے۔ علامہ اقبال کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ کئی ایسے اشعار انہوں نے کہے جو بالکل الہامی ہیں، اور اسے آپ دیکھ لیں، کہتے ہیں کہ شعر الہامی ہوتا ہے، جو الہام نہیں وہ شعر نہیں۔ جیسے یہ مصرع ہے نا، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، اس میں شک نہیں کہ اس میں کچھ صداقت ضرور ہے۔ اب اسے اور جان لیں کہ شاعر جب کچھ لکھتا ہے تو سب سے پہلے کہیں نہ کہیں سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ جہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے اسی کو الہام کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی شاعر کچھ لکھا تو ایک مصرع بننا، وہ مصرع آیا کہاں سے؟ تو وہ مصرع ظاہر ہے وہ خیال اچانک آیا، اور اچانک آنے والے اس خیال کو الہام کہتے ہیں۔ شاعر خود بھی کبھی کبھی اپنا کلام پڑھتا ہے تو وہ چونک اٹھتا ہے کہ آخر اس نے ایسا کیسے لکھ دیا۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی۔ آج سوال پوچھا گیا تھا کہ ایہام گوئی کیا ہے اور الہام کیا ہے، بس اسی کا جواب میں نے دیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔